سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کے اب یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ جب بھی ہم نے کوئی کام کیا یا کسی منشیات کے حوالے سے یا کوئی بھی ہم نے کوئی پریس ریلیز جاری کرنے کی تو اس وقت آپ سب لوگوں نے بڑا تعاون کیا اور بڑی حوصلہ افزائی کی ہر کام میں ہماری۔ تو اس لحاظ سے ہم جو بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی وہ کام ہے انتظام ہو جائے۔ آج کے دن آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ایک بلائنڈ مرڈر جو 15/3 کو ہوا شاریاں کے مقام پر، تو اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دینی ہے کہ وہ بلائنڈ مرڈر ہم نے ٹریس کیا ہے اور اس حوالے سے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 15/3/21 کو ایک خبر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ شاریاں کے مقام پہ ایک عورت کی نعش پانی کی ٹنکی سے ملی ہے اور اجلت میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور شائبہ یہ ہے کہ اس کو مرڈر کیا گیا ہے۔ یہ ایک خبر تھی جو ہٹیا نیوز میں لگی، تو میں نے اس خبر پہ پھر ایس ایچ او سٹی کو دفتر بلا کے تو میں نے ایس ایچ او سٹی کو مامور کیا کہ وہ موقع پہ جائے اور اس خبر کی تصدیق یا تردید کرے، کیا یہ فیکٹ ہے یا کسی عداوت اور ناراضگی کی بنیاد پہ یا کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کوئی بندہ کسی کے خلاف یہ خبر لگا رہا ہے۔ اس پہ پھر ایس ایچ او سٹی نے ہمراہ اے ایس آئی بشیر کے اور اپنی تفتیشی جو ٹیم ہے اس کے ہمراہ مسلسل 7 دن تک میری نگرانی میں ہم نے تقریباً کوئی 15 بندوں کو انٹروگیٹ کیا موقع پہ جا کے، ادروائز پی ایس پہ بلا کے تقریباً 15 آدمیوں کو ہم نے انٹروگیٹ کیا۔ تو جب واقعہ درست ثابت ہوا تو ہم نے اس کا مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ ہم نے 302 میں دیا اس کے خامند کے اور اس مقتولہ کے دیور کے خلاف۔ خامند کا نام ہے نظر محمد اور اس کے دیور کا نام ہے شکیل۔ تو ہم نے جب مقدمہ درج کر لیا اور مقدمہ درج کرنے کے بعد ہماری ضرورت یہ تھی کہ چونکہ ڈیڈ باڈی کی تدفین ہو چکی تھی، 25 دن کے بعد ہم نے ڈیڈ باڈی کی قبر کشائی کروا کے تو ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس میں 3 ڈاکٹر تھے، ایک اے سی اور ایس ایچ او سٹی، اس کے ساتھ پی ڈی ایس پی صاحب اور یہ ساری ایک لیگل پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ تو پوسٹ مارٹم جب ہوا تو پوسٹ مارٹم کے دوران بھی ثابت ہوا کہ اس کو ہیڈ انجری ہے اور ہیڈ انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، پانی میں ڈبونے سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہمارے موقف کی تائید بھی ہو گئی اور ہم نے جو دریافت کیا اس میں تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف چل رہا تھا کچھ عرصے سے، کیونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو آئے روز ان کے گھر میں جھگڑے اور اس طرح کے معمول تھا۔ تو یہ جو عورت ہے اس عورت کو اس دن وہ کہنے لگا کہ بکریوں کو دانہ دیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ نیچے بانڈی میں چلیں، بالوں کی بانڈی میں چلیں۔ اس نے انکار کیا، چنانچہ اس کو بالوں سے گھسیٹ کے کچن میں وہ لے گیا اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو مارنا شروع کر دیا اس نے۔ اور وہاں ایک دستہ پڑا ہوا تھا کلاڑی کا، یا اس نے رکھا ہوا تھا یا پڑا ہوا تھا، تو اسی دستے سے اس نے اس کے سر پہ وار کی، اور پیچھے جب اس کو سر پہ لگی تو وہ منہ کے بل گری نیچے زمین کے اوپر سے۔ جب منہ کے بل گری تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس نے اس کو اٹھا کے تو رکھا چارپائی کے اوپر۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید
ابھی یہ زندہ ہے. جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مر گئی، فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی شکیل کو بلایا جو کہ اس کے پڑوس پہ ہی رہتا ہے. اس کو بلایا اور اس کو بلا کے تو اس نے اس کے ڈسپوزل کے لیے اس کی مدد مانگی. چنانچہ اس کی مدد سے طے ان کے درمیان یہ ہوا کہ اس کو پانی کی ٹنکی میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ پانی کی ٹنکی میں ڈوب کے اس کی ڈیتھ ہوئی. پانی کی ٹنکی سے جب دوسرے دن صبح ایک خاتون ہے وہاں پہ، وہ کہیں پانی لگانے کے لیے آئی تو وہاں پہ بال ہے اس کے ساتھ نزدیک، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اس نے شور شرابہ کیا، اس پہ پھر لوگ شوق پہنچے اور اس کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد انہوں نے ملی بھگت سے اس کی تدفین کر دی، اور تدفین کرنے کے بعد اس کی قبر بھی پکی کر لی. یعنی ایک ہی دن میں یہ سارا پروسیجر انہوں نے کر دیا. تو اس پہ چونکہ خامن جو اس کا ہے وہ بکروال ہے، شفاق قسم کا آدمی ہے اور دکیا نسی قسم کا آدمی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جاہل قسم کا آدمی ہے. تو اس نے جب اعتراف جرم کیا تو اس نے کہا جی کہ میرا چونکہ ایک عرصے سے یہ پروگرام تھا کہ میں اس کو راستے سے ہٹاؤں. تو اس وقت میرے پاس اگر میرے پاس نیچے یہ بال مویشی کی بانڈی میں چلی جاتی تو وہاں میں سے گلا دبا کے اس کو مار دیتا. تو چونکہ نوبت لڑائی جھگڑے کی حد تک آ گئی اوپر، تو اس کو بھی شاید یہ شک ہو گیا تھا کہ مجھے یہ نیچے اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ مجھے مارے گا. تو اس بنیاد پہ اس نے اپنے کمرے میں بلا کے گھسیٹ کے لے جا کے وہاں پہ اس کو مار دیا. اس حوالے سے ہم نے چونکہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہوا اور تقریباً آلموسٹ گواہان کی سٹیٹمنٹس ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، آلۂ قتل برآمد کر چکے ہیں. تو کچھ فرضی سی کارروائی رہتی ہے اس کی تکمیل میں، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہم کر کے تو اس کو چلان کریں گے اور ان ملزمان کو انشاءاللہ جوڈیشل کر دیں گے. اس سے ہٹ کے سٹی تھانے کی اور ایک کارروائی بھی ہے کہ ½ کلو جو پاؤڈر ہے یہ بھی انہوں نے پکڑایا، اور اس حوالے سے پھر وہ بھی ان کی کارروائی ہے، اس میں بھی ہم ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دے رہے ہیں. اس میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ ڈی آئی سب ریجن سے میں خود بھی ان کو سرٹیفکیٹ دوں گا اور ڈی آئی سب ریجن سے بھی ان کو سرٹیفکیٹ دلوائیں گے انشاءاللہ. پرسوں یہاں پہ ڈی آئی سب آئیں گے تو باقاعدہ وہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا آپ نے. تو آپ نے ہمیشہ چونکہ ہمیں ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. میں اس لحاظ سے بھی لڑکیاں کی جو میڈیا ہے میں نے کوئی نیگیٹو بندہ نہیں دیکھا. وہ پازیٹیو لوگ ہیں تو پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بھی اس فورم سے ہو کے بھی میں تمام اڈیم والا کی جتنے بھی نیوز رپورٹر ہیں میں سب کا مشکور ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں اور یہی ان کو کرنے دینا چاہیے. اسی سے ادارے مستحکم ہوتے ہیں اور اسی سے لوگوں کا مطلب انسداد ہوتا ہے اور لوگوں کا کام کاج ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی تو پھر باقی باتیں بعد میں کریں.